پالیسی کی بات کریے، اگر انوائرمنٹل ہیلتھ کی کوئی پالیسی ہو تو اس میں کون کون سے مین پوائنٹس شامل ہونے چاہیے؟ ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ماہر ماحولیات ہیں، انسٹیٹیوٹ آف اربنائزیشن سے ان کا تعلق ہے۔ بارشیں پاکستان میں ہو رہی ہیں، بدترین سیلاب آ رہے ہیں، آئے روز زلزلے آتے ہیں جس سے نہ صرف مالی بلکہ جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر اعجاز صاحب، اب یہ اس سچویشن سے کیسے پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ نمٹے؟ کیا ماضی کی گورنمنٹس نے کچھ ٹرکس کو مس کیا؟ کہاں ہم مس کر رہے ہیں؟ لیک آف کیپیسٹی ہے، انٹینشن نہیں ہے؟ یہ اس موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں؟ جو اس میں جو بھی کلائمیٹ چینج کی جو بھی کنڈیشن ہے، ہمارے یہاں گلوبل وارمنگ کی جو سچویشن ہے، اس میں پاکستان کوئی اتنا زیادہ جو ہے کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا جی۔ تو جو گلوبلی جو سچویشن ہے، جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ جو پورے ماحول کو اس نے خراب کیا ہے۔ اب اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان اور پاکستان کے علاوہ جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ ان کو سفر کرنے پڑ رہے ہیں۔ جس سے آپ نے کہا کہ جو سیلاب آ رہے ہیں اور جو بھی قدرتی آفات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو یہ وہ ان ایکٹیویٹیز کا اثر ہے جو کہ ڈیولپڈ ورلڈ نے آج سے 50-60 سال پہلے انہوں نے اپنی گروتھ کے لیے وہ جو ہے وہ شروع کیا، اور الٹیمیٹلی اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہم جیسے ممالک جو ہیں وہ پاکستان ہے، سری لنکا ہے، بھارت، بنگلہ دیش، یہ سارے ایسے ممالک ہیں جو اس کی سزا بھگت رہے ہیں، جو ہم نے نہیں کیا، جو کسی اور نے کیا ہے۔ اپنی ترقی کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ گورنمنٹ نے اپنے طور پر جو بھی پچھلے 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن جو اتنے زیادہ ہمارے ہاں جو ڈیزاسٹرز آئے ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر ایسا آتا ہے جس کی وجہ سے ہم دوبارہ واپس جو ہے وہ ساری ایفرٹ زیرو ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر اعجاز صاحب، یہ کیا پرائرٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جب بھی کوئی سیلاب آتا ہے، جیسا آپ نے بھی کہا کہ وہ ہمیں کئی سال معاشی طور پر پیچھے لے جاتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں۔ تو اب آخر میں آپ یہ بتا دیجیے گا کہ پھر شارٹ ٹرم پلاننگ کیا ہونی چاہیے فی الحال ایسے نقصانات سے بچنے کی؟ نہیں، آئی تھنک یہ پلاننگ کے حوالے سے تو میں کہتا ہوں شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم جو ہے وہ ہمارے پاس پالیسیز موجود ہیں، ہمارے پاس ایکشن پلان موجود ہیں، لیکن جو 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کی کمی ہے، ہمارے یہاں جو اویئرنیس کی جو ہے وہ کمی ہے، اگر جو فائنینشیل سپورٹ چاہیے اس کی بھی کمی ہے۔ تو جب تک کیپیسٹی نہیں ہوگی، جب تک ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہوئے گی، اور جب تک ٹیکنالوجی کی کمی ہے، ٹیکنالوجی کی کمی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی جن کی کمی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت گلوبل وارمنگ اور اس طرح کے موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ مومی سلیم صاحبہ، ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب۔ عوام کے لیے ایک اور مشکل، آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشان۔ آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی قطاریں۔ گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر والے جو ہے نا ہم لوگ تندور کے آٹا لے کے، روٹی لے کے جو ہے نا اسی پہ ہی گزارا کر رہے ہیں۔ بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں، پہنچائی گھر گھر یہ آواز۔ یوٹیلیٹی سٹور سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا۔ بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے۔ آؤ مل کر آواز اٹھائیں، پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ۔ بول بنا عوام کی آواز، عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ۔ صبح 6 بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں۔ 7 بجے آئی ہوں اور نہیں مل رہا ہے آٹا، پیسے نہیں ہوتے تھے ادھارے لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی 7 کھجور لازمی لیں، ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو کھجور کہاں سے لیں؟ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔